الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ حضرات مصلیان، سورہ بقرہ سے ایک آیت کریمہ کی تلاوت میں نے کی ہے۔ آئیے ہم سب سے پہلے اس آیت کریمہ کا سادہ ترجمہ سماعت کر لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان لایا اور عمل صالح کیا، بشارت دے دیجئے اس بات کی ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ ان کے لیے ایسی باغات ہیں، ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ کلما رزقوا منها من ثمرة الرزق، جب جب ان باغات سے رزق کے طور پر پھل انہیں دیا جائے گا، قالوا، تو وہ کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے ہمیں دیا گیا تھا۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور انہیں ایسی روزی دی جائے گی جو ایک دوسرے کی متشابہ ہوگی۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہاں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ یہ اس آیت کریمہ کا سادہ ترجمہ ہوا۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلی جو بات بیان فرمائی ہے وہ ہے بشارت، خوشخبری۔ بشارت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس چیز کی دی ہے لوگوں کو، سے پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشخبری، بشارت کن لوگوں کو دی ہے، وہ کون نصیب والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بیان فرما دیا، پہلے ہیں ایمان والے لوگ، اور ایسے ویسے ایمان والے نہیں، وہ ایمان والے جنہوں نے اپنے ایمان کو اعمال صالحہ کے ذریعے ثابت کیا۔ اس جملہ نے کئی لوگوں کو چھانٹ دیا جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں۔ ایسے ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشارت دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، کہ آپ ان لوگوں کو بشارت دے دیجئے جنہوں نے ایمان لایا ہے اور عمل صالح کیا۔ قرآن کریم آپ پڑھیں گے تو ایک مقام پر نہیں بلکہ کئی مقامات پر آپ کو اس طرح کی آیات مل جائیں گی۔ سورہ کہف سورہ نمبر 18 اور آیت نمبر 2 پڑھیے۔ قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اس سے پہلے کہ آیات کو دیکھ لیجئے، ساری تعریفیں اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سزاوار ہیں جس نے اپنے بندے پر قرآن کو نازل کیا۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، جس کے اندر اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی قصر باقی نہیں چھوڑی ہے، کوئی کجی نہیں رہنے دی ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے، پھر ہر طرح سے پروردگار عالم نے ٹھیک ٹھاک رکھا۔ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ، تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالی اپنے پاس کی سخت سزا سے ڈرائے، ہوشیار کر دے۔ اور کیا کرے؟
وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور ان ایمان والوں کو بشارت دے دے، خوشخبری دے دے جو نیک اعمال کرتے ہیں۔ صرف ایمان نہیں، ساتھ ساتھ عمل بھی درکار ہے۔ ان ایمان والوں کو بشارت دے دے جو نیک اعمال کرتے ہیں، صالح اعمال کرتے ہیں، ان لہم اجرا حسنا، کہ ان کے لیے بہترین اور عمدہ اجر ہے۔ سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 اور آیت نمبر 9 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، بے شک یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے۔ وہ کون سا راستہ ہے؟ صراط مستقیم، جو سب سے زیادہ سیدھا ہے، وہ ہدایت کا راستہ ہے جسے صراط مستقیم کہتے ہیں۔ یہ قرآن اس راستے کی رہنمائی کرتا ہے، وہ راستہ بتاتا ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور بشارت دیتا ہے ان ایمان والوں کو، مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں، صالح عمل کرتے ہیں، ان لہم اجرا کبیرا، کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ سورہ کہف کی آیت میں کیا ہے؟ ان لہم اجرا حسنا، اور اس میں کیا ہے؟ ان لہم اجرا کبیرا، بہت بڑا اجر ہے ان کے لیے۔ اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کس چیز کی بشارت دی ہے؟ کہ بشارت دے دیجئے ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان لایا اور عمل صالح کیا۔ کس چیز کی؟ ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ ان کے لیے ایسی جنتیں ہیں، باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ وہ کن چیزوں کی نہریں ہیں؟ کون سی چیزیں ہیں جو بہہ رہی ہیں؟ شراب، جس کے لیے دنیا میں لوگ مرتے اور پی کر لڑک جاتے ہیں، ایک مرتبہ گر گیا تو پھر دوبارہ اٹھنا مشکل صبح ہو جاتی۔ نہایت ہی غلیظ شراب جس کے چکر میں لوگ پڑے رہتے ہیں، وہ شراب نہیں ہوگی۔ شراباً طہورا، بالکل پاک شراب، اور پتہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہاتھ سے پلائے گا، لو پی۔ سورہ دہر پڑھیے گا، اپنے ہاتھ سے پلائے گا۔ اللہ اکبر، پاک شراب ہوگی اور پلانے والا اللہ رب العالمین ہوگا۔ اور جس کے صفت یہ بیان فرمائی گئی ہے، کہا لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، کہ جس کے پی لینے کے بعد آدمی کے عقل میں نہ فطور آئے گا اور نہ ہی دماغ خراب ہوگا، بالکل اچھا رہے گا، دماغی توازن برقرار رہے گا، بحال رہے گا، ذرا بھی تبدیلی اس کے اندر نہیں آئے گی، گڑبڑ نہیں ہوگا۔ آج شراب پی لے تو آدمی کی پہچان ختم ہو جاتی ہے، ماں بہن ایک کر کے رکھ دیتا ہے کہ نہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نہریں جاری کر رکھا ہے، ایک ہے پاک شراب، شہد، دودھ اور پانی کی نہریں۔ اور قابل غور بات یہاں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نہر کی بات نہیں کی ہے، بلکہ انہار، جگہ جگہ آپ دیکھ لیجیے، انہار، کئی نہریں اللہ تبارک و تعالیٰ عنایت فرمائے گا۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک طرف جنتیوں کو کوالٹی دے گا اور دوسری طرف کوانٹیٹی بھی دے گا۔ کوالٹی ایسی کہ بس اس کے اندر کسی طرح کی تبدیلی نہ ہو، تغیر نہ ہو۔ پانی کی کوالٹی، ایسا پانی جو کبھی خراب ہونے والا نہ، ایسا دودھ جو کبھی اس کا مزہ بدلنے والا، لم یتغیر طعم، ایسی شراب جو کبھی خراب ہونے والی نہیں، بدمزہ نہیں، ایسی شہد جو بالکل صاف اور شفاف۔ تو کوانٹیٹی بھی ملے گی، کوالٹی بھی ملے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ یہاں اللہ نے کہا کہ نہریں جاری ہیں، ایسی جنتوں کی بشارت دے دیجیے۔ کن کو دے دیجیے؟ ایمان والوں کو دے دیجیے، جو نیک عمل کرتے ہیں،
پتہ یہ چلا کہ صرف ایمان لے آنا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اپنے ایمان کو عمل صالح کے ذریعے ثابت کرنا یہ ضروری ہے۔ ایمان کیسے لایا جائے، کس پر لایا جائے؟ ذہن میں ہے کوئی بات؟ کس پر ایمان لایا جائے؟ کس پر ایمان لایا جائے؟ اللہ پر۔ کس طرح ایمان لایا جائے؟ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہے مطلب؟ جیسے آج کل کے مسلمان ایمان رکھتے ہیں ویسا یہ مطلب ہے؟ نہیں، اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر ایمان لایا جائے۔ اللہ موجود ہے۔ بہت سارے لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ ہے ہی نہیں، اللہ ہے ہی نہیں، کہاں ہے اللہ؟ ہے تو دکھا۔ ایسا بھی لوگ سوال کرتے ہیں، ہے تو دکھا، کہاں ہے اللہ؟ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، یہاں بھی وہاں بھی وہاں بھی، ہر جگہ اور ہر ایک چیز میں موجود ہے۔ اور کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اللہ کو یہاں وہاں کہاں ڈھونڈتے ہو، اللہ تو دل کے اندر بستا ہے، دل میں اللہ۔ ان ساری چیزوں میں صحیح کیا ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ ہمارا اور آپ کا عقیدہ، بلکہ تمام مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، الرحمن علی العرش استویٰ، یہ عقیدہ ہونا چاہیے، نہ یہاں نہ وہاں، اور ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم پھیلا ہوا ہے، بکھرا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے ہر جگہ ہے، یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ ہر چیز میں موجود ہے، اور یہ دنیا کے اندر جتنے بھی چیزیں دکھائی دے رہی ہیں، انسان، حیوان، چرند پرند، یہ سب کے سب دراصل اللہ ہی کے مظہر ہیں، ان سب میں اللہ ہے۔ تو انسان کتنے ہیں؟ کتنے ہیں؟ اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ انسان اتنے تو اللہ کتنے؟ گڑبڑ ہے کہ نہیں؟ کتنا غلط عقیدہ، کتنا غلط عقیدہ۔ اس کو کہتے ہیں وحدت الوجود، جو نہایت ہی شرکیہ اور کفریہ عقیدہ۔ اور اسی وحدت الوجود کا قائل کون تھا؟ ڈاکٹر اسرار الحق، جو اپنی تفسیر میں بڑے ہی چرچے میں تھے۔ یہ عقیدہ وہ رکھتے تھے، کہتے تھے کہ نہیں، اللہ یہ جتنے بھی چیزیں دیکھ رہے ہیں سب میں اللہ بستا ہے، سب میں اللہ ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ سب کے سب فنا ہو جائیں گے، اور فنا ہو جانے کے بعد پھر جہاں سے یہ آئے ہیں وہیں جا کر واپس لوٹ جائیں، پھر اللہ میں جا کر گھس جائیں گے، نعوذ باللہ۔ اتنا گھٹیا عقیدہ، اور ایسے کفریہ اور شرکیہ عقیدہ رکھنے والوں کو لوگ ہیرو بنائے رکھتے ہیں، زبردست تفسیر کر رہے ہیں، زبردست بیان دے رہے ہیں، زبردست بتاتے ہیں۔ اگر صحیح کا معیار یہی ہے کہ آدمی تھوڑا لچھے دار انداز میں بولے، بولنے کا انداز اچھا ہو، سمجھانے کا انداز اچھا ہو، تو میں کہتا ہوں کہ کسی ایڈورٹائز کرنے والے کو لا کر ممبر پر کھڑا کر دیجیے، ہے کہ نہیں؟ وہ کتنا شاندار انداز میں وہ ایڈورٹائز کرتا ہے، پرچار کرتا ہے، اس کو لا کر کھڑا کر دیجیے۔ کسی عالم دین کو کھڑا کرنے کی ضرورت ہی کیا؟ اگر یہی معیار ہے کہ یہ اچھا بولتا ہے، اس کا بیان اچھا ہوتا ہے، یہ اچھا سمجھاتا ہے، تو ایسے آدمی کو لا کر کھڑا کر دیجیے اور بیان دلوائیے۔ یا کسی ہیرو کو جو ڈائلاگ وغیرہ بولتا ہے نا پکچر کے اندر، اس کو لا کر کھڑا کر دیجیے اور اسے بیان دلوائیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہت بہترین انداز میں وہ سمجھاتا ہے، ہر آدمی کے دل میں گھس جاتا ہے۔ پھر اہل علم کو لانے کی ضرورت ہی کیا ہے کہ نہیں؟ تو یہ اچھا بول لینا، اچھا سمجھا لینا، یہ صحیح کا معیار نہیں ہے، یہ حق کا معیار نہیں۔ حق کا معیار کیا ہے؟ وہ دیکھ کیا رہا ہے، اس کا نظریہ کیا ہے، وہ کس نظریے کا حامل آدمی ہے۔
یہ دیکھا جائے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ہر ایک سے علم حاصل نہ کیا جائے، بلکہ اسی سے علم حاصل کرنا چاہیے، لینا چاہیے جو عقیدتاً اعتقاداً صحیح ہو، جن کا نظریہ صحیح ہو۔ ہر آدمی سے علم نہیں لیا جا سکتا۔ ایک بات آ گئی، بہرحال یہ ایمان کے تعلق سے بات چلی کہ ایمان اللہ پر رکھنے کا کیا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا وجود ہے اور اللہ ہے کہاں؟ عرش پر مستوی ہے۔ تو ایسے ایمان والے اور عمل صالح کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ بشارت دے رہا ہے کس چیز کی؟ کہ ایسی جنتیں ملے گی جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اور یہ بشارت صرف مردوں کے لیے نہیں، اللہ عورتوں کے لیے بھی یہ بشارت ہے، انہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بشارت دی، ان کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدے فرمایا۔ سورہ نحل پڑھیے، سورہ نمبر 16 اور آیت نمبر 97، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما كانوا يعملون۔ جس نے عمل کیا، صالح عمل، نیک عمل کیا، خواہ مرد ہو یا عورت، اور ہو وہ مومن، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ کہہ رہا ہے تو ہم انہیں ضرور بضرور پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ پاکیزہ زندگی، ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر یہ پاکیزہ زندگی ملے گی۔ اور کیا؟ ہم انہیں ضرور بضرور ان کے اچھے کاموں کا، نیک کاموں کا اچھا بدلہ دیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ یہ پاکیزہ زندگی والے کون ہیں؟ کون ہے پاکیزہ زندگی؟ کن لوگوں کو پاکیزہ زندگی ملی ہے؟ جن کے پاس ایمان ہے اور ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح، ایمان ہے اور عمل صالح نہیں تو پاکیزہ زندگی نہیں، بلکہ ایسے شخص کو مردہ سمجھنا چاہیے۔ اس دنیا کے اندر مردے ہیں، اور یاد رکھیے مردہ قوم کبھی انقلاب برپا نہیں کر سکتی ہے، مردہ قوموں سے کبھی کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو زندہ قوم اگر بننا ہے تو ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کرنا پڑے گا، اور دنیا اور آخرت میں کامیاب اور کامران ہونا ہے تو یہ دونوں چیزیں شرط ہیں، یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے، ایمان ساتھ ساتھ عمل صالح۔ بغیر اس کے نہ دنیا میں کامیابی مل سکتی ہے اور نہ آخرت میں کامیابی مل سکتی ہے۔ بظاہر دنیا میں آدمی کامیاب ہے مگر آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آخرت میں کامیابی کے لیے یہ عمل صالح کا ہونا ضروری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر یہ بشارت دی ہے، اور بھی دیگر جگہوں میں بشارت دی ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس طرح کے خوشخبریوں اور بشارتوں کے حقدار بنیں، اور اس کے لیے کرنا ہمیں کیا ہے بتا دیا گیا۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ قرآن کریم پڑھنے، اس کے اندر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کے اندر ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔